أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد सूरतुल माइदा की इब्तिदाई 5 आयतों की तिलावत की गई। जिन 5 आयतों पर मुश्तमिल ये पहला रुकू है उसकी वजाहत और उसकी तशरीह से पहले बतौर तमहीद 2 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। जब अल्लाह ताला ने गैरिल मग़दूबि अलैहिम का तज़किरा फरमाया तो सूरतुल बक़रा में इसकी वज़ाहत आ गई कि किसी कौम पर अल्लाह का गज़ब कब नाज़िल होता है। फिर अल्लाह ताला ने लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब से इस आयत से करीब सूरतुल बक़रा के आखिरी आयत तक शरीयत के अहकाम का तज़किरा फरमाया कि वो कौम मग़ज़ूब अलैहिम होती है तो अल्लाह ताला के दीन को और अल्लाह ताला ने अपने रसूलों के जरिए से जो शरीयत इनायत फरमाई उसको नहीं थामती छोड़ देती है। फिर अल्लाह ताला ने वल्लादीन की तशरीह कर दी आले इमरान में कि गुमराह कौम होते हैं उनके सिलसिले में अल्लाह ताला ने वज़ाहत फरमाई जो दीन में गुलू करते हैं ज़्यादती। अल्लाह ताला ने जिस चीज का जो मकाम रखा है
اس مقام کو بڑھا دینا، اس مرتبے کو بڑھا دینا، اپنی طرف سے اضافے کر دینا، یہ غلو ہے۔ لا تغلوا فی دینکم، سورۃ النساء میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ گفتگو ہو چکی ہے، اور ابھی پھر اشارہ آنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں بھی بہت سارے احکام عنایت فرمائے، اور اس کے بعد آل عمران کے بعد آپ دیکھیں گے سورۃ النساء گویا تتمہ ہے، جس میں ایک سوسائٹی کی بیس، اسلامک سوسائٹی، مسلم معاشرے کی بنیاد ہوگی، عبادت، اطاعت، مظلوموں کے حقوق، کمزوروں کے حقوق، اور پھر اس کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں نفاق کی شکل میں، کفر کی شکل میں، اور بالخصوص اہل کتاب چاہے وہ یہود ہو یا نصارہ، جو عالم بغاوت بلند کیے ہوئے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے یہی کیا، آج میں بھی آج تک ان کی یہی حرکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین حنیف کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں، لٹریچر کے ذریعے سے، نشر و اشاعت کے ذرائع جتنے بھی ہیں، اب تو موجودہ دور میں بہت سے ہو چکے ہیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، سارے ذرائع کے ذریعے سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام پہ غالب آئیں، اسلام کے خلاف بولیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ان کی سازشوں کا پردہ چاک کیا، اور ان کو خود ان کی تاریخ کا آئینہ دکھایا گیا کہ یہودیوں نے کیا کیا حرکتیں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسی بدتمیزیاں کی، عیسائیوں نے کیا بیوقوفیاں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو کیسے مسخ کر دیا، بگاڑ دیا۔ لا تقولوا ثلاثہ کا یہ کہاں سے لے آئے تم تثلیث، ٹرینیٹی، تین خداؤں کا مسئلہ۔ سورۃ النساء کے بعد اب آپ سورۃ المائدہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ جس طرح سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء مدنی ہے، بالکل اسی طرح سورۃ المائدہ بھی مدنی ہے۔ اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے، سورۃ الاعراف، سورۃ الانعام، یہ پھر مکی ہوں گی، اور ان کا رخ، ان کا لغو لہجہ اور ان کا موضوع بھی تبدیل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ وہ آئیں گی صورتیں، اس وقت آپ کی خدمت پر وضاحت رکھی جائے گی۔ چونکہ سورۃ المائدہ نہ صرف یہ کہ مدنی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری حصے میں نازل ہوئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتی تھی کہ دیکھو سورۃ المائدہ میں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ڈکلیئر کیا وہ بالکل حرام ہے، کیونکہ یہ آخری صورت ہے، اس میں کوئی چیز کینسل نہیں کی گئی، جس کو شریعت اسلامی میں منسوخ کہتے ہیں۔ ناسخ اور منسوخ ایک بہت ہی اہم چیپٹر ہے فقہ اسلامی کا۔ تو فرمائیں گے دیکھو یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی آخری صورتوں میں سے ہے، کیونکہ ابھی ایک آیت آئے گی جس آیت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل 2 مہینے 21 دن بقید حیات رہے۔ آیتیں نازل ہوئی لیکن احکام کی نہیں، آیتیں نازل ہوئی لیکن رہنمائی کے لیے یا کوئی مسئلہ تشنا باقی رہ گیا تھا تو اس کی وضاحت کے لیے نازل ہوئی۔ سورت کے اعتبار سے یہ سورت بالکل آخری زمانے کی سورت ہے۔ بیشتر حصہ مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوا، اور جب میں عرض کر رہا ہوں تو یہ وضاحت آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ کوئی بھی سورت مدنی ہو تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتی کہ پوری کی پوری مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہو۔ مدنی کے معنی ہوتے ہیں کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو، چاہے مکے میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو۔
میدان عرفات میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پہ بہت سارے احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے چلے گئے سورۃ المائدہ کے، لیکن معراج مدنی ہے کیونکہ زمانے کے اعتبار سے مدنی اور مکی کہا جاتا ہے، علاقے کے اعتبار سے نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مدنی صورت ہے، اس کے بعد سے پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی جو امتیں بگڑی، ڈگر سے جو ہٹ گئی، صراط مستقیم کو جو انہوں نے چھوڑ دیا، اس کا جو سبب ہے، حقیقی سبب روٹ کاز، ہمیشہ مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، ورنہ تو ہم نے اور ان میں کوئی جھگڑا ہی نہیں، ہم بھی انہی کی طرح، نعوذ باللہ۔ اصلاً مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے شریعت کو چھوڑ دیا۔ عیسائی دنیا میں جائیے، آپ انٹرویو لیجیے، شریعت کا تصور ہے؟ کوئی تصور نہیں۔ یہودیوں کے پاس جائیے، انٹرویو لیجیے، شریعت کا کوئی تصور ہے؟ شریعت کا کوئی تصور نہیں۔ انہوں نے تلمود تیار کی طبریہ میں بیٹھ کر، وہ دراصل رومی حکومت سے کچھ قوانین دے کر، کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی تھی اس کے احکام لے کر خلط ملط کر کر اس کی بھی پابندی نہیں کرتے، اس کی بھی وہ پابندی نہیں کرتے موجودہ دور میں۔ تو اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تھامے رہنا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نہ چھوڑنا، ورنہ یا تو مغضوب علیہم ہوں گے یا پھر ضالین، یہ دونوں میں سے کسی ایک ہی ہیڈ میں، کسی ایک ہی خانے میں شمار ہوگا۔ الحمدللہ امت مسلمہ کو بہت تاکید کی گئی، سورۃ النساء کی بھی آخری آیتوں میں یہ بات گزر چکی ہے کہ وَلْيَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کی روشنی میں زندگی بسر کرو، اس سے انحراف کرنے کی، اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ان تاکیدوں کے بعد آپ دیکھیں گے اسی تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی پہلی آیت میں ہم سب سے ایک عہد لیا اور یہ فرمایا کہ دیکھو عہد کو پورا کرنا، اگر اس ایگریمنٹ کو، اس عہد کو جو تم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہو چھوڑ دو گے تو حشر برا ہوگا، پچھلی امتوں کی طرح بھٹک کر رہ جاؤ گے۔ لہذا یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو قول و قرار کی پابندی کرو۔ العقود یہ پلورل فارم ہے، جمع کا صیغہ ہے، عقد اس کا واحد آتا ہے جو ہماری اردو میں کثیر الاستعمال ہے، عقد نکاح کہتے ہیں۔ دیکھیے اصلاً عقدہ کے معنی ہوتے ہیں باندھ دینا، گھیٹی لگانا، اور جب دو فریق مل کر کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ مل کے یہ کریں گے، آپ یہ کریے میں یہ کروں گا، تو اس کو عقد کہتے ہیں۔ نکاح میں بھی یہی چیز ہے کہ لڑکی کی جانب سے لڑکے کی جانب سے عہد و پیمان ہوتے ہیں، اس کی پابندی کرنی چاہیے، اسی لیے اس کو عقد نکاح کہنے لگے۔ اسی سے ملتا جلتا لفظ پھر عہدن ہے، لیکن عہدن میں جو تصور ہے عربی کے اعتبار سے کہ عہدن میں ذمہ داری دینے کا زیادہ تصور ہوتا ہے، اسی لیے اردو میں کہتے ہیں نا عہدہ دیا ہے کو، عہدہ تو حکومت دیتی ہے نا، تو عہدہ جو دینے کا ایک تصور ہے ہلکا سا وہ عہدن میں آ جاتا ہے کہ آپ کو ذمہ داری دی گئی، کچھ احکامات کا پابند کیا گیا، کچھ چیزیں سپورٹ کی گئی کہ ان کو مکمل کرو، قریب قریب یہ بھی عقد کے معنوں میں ہے۔ اور اسی طرح تیسرا لفظ بھی عہد بھی قرآن مجید کا ہے، اور تیسرا لفظ میثاق بھی قرآن پاک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے اہل کتاب سے میثاق لیا تھا۔ میثاق میں کیا اضافہ ہے؟ وثوق کا۔ وثوق کے معنی یہ کہ وہ معاہدہ جس میں تاکید کی گئی ہو۔ ایسی تاکید یاد رکھیے بیرون سے ہوتی ہے، باہر سے ہوتی ہے۔ عہد و پیمان ہو رہے ہیں،
میں اور آپ مل کے کوئی معاہدہ کر رہے ہیں اور ہم نے اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے گواہوں کو بٹھایا اور رجسٹرار کے آفس گئے، رجسٹریشن کروایا، تو یہ وثوق ہے، دیکھیے تاکید ہو گئی ہے اس میں باہر سے بھی آپ نے ایسا اثر ڈالا کہ اہل پیما کو توڑنے والے کو پکڑ سکے، اس کی گرفت ہو سکے۔ اہل کتاب کے ساتھ یہ معاہدے ایسے ہوئے تھے، ان کی جب انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں گے، تو بیرونی چیزوں سے بھی تاکید کر دی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ کی کتاب کو تھام لو، اللہ کے دین پر عمل کرو، بات نہیں مان رہے تھے تو ان کے سر پر آ کے لٹک گیا تھا، بڑی تاکید کر دی گئی تھی، ان کو ڈرا دیا گیا تھا کہ اگر تم یہ عہد توڑو گے تو خطرناک تمہارا انجام ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب عہد و پیمان لے رہے تھے تو نزول مائدہ کا مسئلہ آیا، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورت المائدہ ہے۔ خان کھانے کا انہوں نے مطالبہ کیا، ایسا اوپر سے دسترخوان سچ کر آئے کہ ہر قسم کی کھانے پینے کی چیزیں ہو تو ہم مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہمارا اور آپ کا ایگریمنٹ مضبوط ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور اس کے بعد عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنا دردناک عذاب آئے گا جیسا عذاب پچھلی کسی امت کو نہیں آیا۔ تو عہد و پیمان میں وثوق پیدا کیا گیا تھا، خوف کے ذریعے سے ڈرا کر، بیرونی بہت ساری مؤثرات جس کو آپ یہ کہتے ہیں نا موٹیویٹ کرنے والی چیزیں، وہ سب لا کر عہد و پیمان کیے گئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا تو المیثاق کا ذکر فرمایا۔ ہم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو وعدے تم نے کر رکھے نا اللہ تعالیٰ سے، جو عہد و پیمان ہو چکا ہے، جو قول و قرار تم نے کیا ہے، جو ایگریمنٹس ہوئے تمہارے، ان ایگریمنٹس پر، ان قول و قرار پر عمل کرنا، اوفو وفا کرنا، فلفل کرنا، پورا کرنا۔ عقد اور عقود کا ترجمہ تو میں بتا چکا ہوں۔ ائمہ تفسیر نے لکھا کہ اس میں عقیدہ بھی آتا ہے، عبادتیں بھی آتی ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، ساری چیزیں۔ اس میں شریعت پر عمل بھی آتا ہے، اس میں جو ہم وعدے کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ وعدے بھی آ جاتے ہیں، جو ہم لوگوں سے ایگریمنٹ کرتے ہیں وہ ایگریمنٹس بھی آ جاتے ہیں۔ کہا جامع ترین آیت ہے، اور یہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی عہد لیا ہے اہل اسلام سے، مومنین سے، کہ جو وعدے تم نے اللہ سے کر رکھے ہیں، جو وعدے تم نے بندوں سے کر رکھے ہیں کو پورا کرنا۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے احکام بھی عنایت فرمایا۔ ایک ہی آیت میں آپ غور کرتے چلیے، اتنی عمومی بات ارشاد فرمانے کے بعد حکم ہوا احلت لکم بہیمۃ الانعام، نمبر 1 تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کر دیے گئے۔ الانعام کہتے ہیں چوپایوں کو، کیٹل جس کو آپ کہتے ہیں جو 4 پیروں سے چلتے ہیں۔ اور بہیمۃ کی جو شرط لگا دی گئی بہیمۃ الانعام، تو آپ یوں کہہ لیجئے چرنے والے چوپائے۔ بہیمہ اصلاً ابہما کے معنی یا بہم کے معنی وہ ہوتے کہ جو بات نہ کر سکتے ہوں، جن کی زبان نہ چلتی ہو، لیکن یہ عربی کا جو استعمال ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ مویشی جو چرتے ہیں، گھاس پھوس کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی وضاحت فرما دی، جو کھانے کے لیے دانتوں اور پنجوں کا استعمال نہیں کرتے، یعنی دانتوں کا استعمال چاٹنے کے لیے کرتے ہو، شکار کے لیے نہ کرتے ہو، چیر پھاڑ کے لیے نہ کرتے ہو، پنجوں کا استعمال نہ کرتے ہو۔ اس میں ایک ہی جانور کا استثناء ہے اور وہ جانور ہے گدھا۔ گدھا بھی اگر آپ دیکھیں تو چوپایا ہے، گھاس پھوس کھاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر اعلان فرمایا، دیکھو جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسائل کی وضاحت فرما دی، ویسے ہی مجھے حکم ہوا ہے کہ بعض دیگر مسائل کی وضاحت میں کروں۔ یہ نہ سمجھنا
میں اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو بھی میں کہتا ہوں وحی کی بنیاد پہ کہتا ہوں، تمہارے لیے گدھے حرام ہے، ارشاد فرما گدھے تم نہیں کھا سکتے۔ باقی بہیمۃ الانعام میں اونٹ آ جاتا ہے، بہیمۃ الانعام میں گائے بیل اور ان کی فیملی کے جو جانور ہیں نیل گائے وغیرہ سب آ جاتے ہیں۔ بہیمۃ الانعام میں بکری بکرا، جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمائی، اور ان کے سائز کے جتنے جانور ہیں سب آ جاتے ہیں، ہرن وغیرہ سب۔ بہیمۃ الانعام میں یہ سارے جانور آ جاتے ہیں، تو فرمایا یہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، لیکن ان میں فرمایا آپ دیکھیں دوسرا حکم الا ما یتلی علیکم، دوسرا حکم یہ کہ ابھی تم کو بتلایا جائے گا جس کی تم تلاوت کرو گے، الا ما یتلی علیکم، پڑھ کر تم کو قرآن پاک کی تلاوت کر کے تم کو بتلا دیا جائے گا کہ بعض چوپائے اور مویشی بھی تمہارے لیے حرام ہو جاتے ہیں، اگرچہ کہ فی نفسی ہی وہ حلال ہے لیکن کنڈیشنل حلال ہے۔ اگر اسلامی شرطوں کے ساتھ ذبح کیا جائے گا تو حلال، ورنہ وہ حلال نہیں رہ جائے گا، آپ کو آ رہا ہے، ابھی آگے آ رہا ہے۔ فرمایا غیر محل الصید، لیکن ان حلال جانوروں کا بھی تم حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، تیسرا حکم آ گیا، دیکھیے حالت احرام میں محرم جب ہو جاتا ہے تو خالی ڈریس کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ سفید چادر اوڑھنا اور سفید چادر بطور استعمال کرنا، بلکہ اس کے ساتھ نیت ہوتی ہے، نیت کر کر جب احرام باندھ لو تو تم شکار نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیں اس کی بڑی اہمیت تھی۔ اب آج کل خیر ہم لوگ فلائٹ سے بیٹھتے ہیں تو سیدھا حدود حرم میں اترتے ہیں جدہ میں جا کر، لیکن پچھلے زمانے میں یمن سے، عراق سے، ملک شام سے احرام باندھ کر حجاج اور معتمرین عمرہ کرنے والے نکلتے تھے، اور اس زمانے میں لاگو بات ہے ہوٹلوں کا انتظام نہیں ہوتا تھا، بڑی بستیوں میں کچھ کھانے پینے کے لیے مل گیا، ورنہ معلوم ہے کئی دن کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں مل رہا ہے۔ تو اس موقع پہ شکار کی بڑی خواہش ہوتی تھی، عمدہ تر تازہ حرم نظر آ گیا، چلو اس کو مارو کاٹو ذبح کر لو کھا لو، یا مثلا نیل گائے نظر آ گئی اس کو ذبح کر لو شکار کر لو۔ تو شکار ایک بڑا اہم ذریعہ تھا غذا حاصل کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں اس پر پابندی لگائی۔ غیر محرم کے لیے نہیں ہے پابندی، انڈین قانون روکتا ہے، الگ بات ہے، مت کیجیے شکار ورنہ 14 سال سسرال میں رہنا پڑے گا آپ کو۔ لیکن شریعت اسلامی میں جنگل میں جا کر شکار کھیلنا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی جانور کو آپ شکار کر سکتے ہیں اور اس کو ذبح کر سکتے ہیں، وہ جانور جو کھانے میں حلال ہو، جیسے ابھی میں نے تذکرہ کیا نیل گائے ہو، ہرن ہو وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا لیکن یاد رکھو حالت احرام میں تم شکار کرو، یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، پانچویں بات فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں تمہارے مشوروں کا محتاج نہیں ہے، یہ ضروری ہے، یہ غیر ضروری ہے، اس کو ہونا چاہیے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت نظر نہیں آ رہی ہے، یہ ساری بحثیں تم کر لو، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا چلے گا، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا چلے گا۔ دین نام ہے اطاعت کا، دین نام ہے دنیا میں اطاعت کرو اور آخرت میں بدلہ پاؤ جنت کی شکل میں، مزدوری پالو عوض پالو، یہ ہے دین۔ یاد رکھیے دانا یہ دینوں کے معنی ہوتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ فرمائے۔ اسی لیے بہت سے ایسے بزرگ گزرے ہیں جو کہتے ہیں شریعت کے احکام میں حکمت تلاش کرو، اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم ہے۔ لہذا یہ کہنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ روزہ رکھنے سے، معدہ خالی ہونے سے صحت ٹھیک ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں، صحت ٹھیک ہو نہ ہو اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، لیکن بعض بزرگوں نے کہا نہیں، یہ اضافی چیزیں ایڈیشن کہ ہم غور کرنے کے لیے، اگر
حکمتیں تلاش کریں احکام کے پیچھے کیا لاجیکل کوئی حرج نہیں. اور اسی بنیاد پر آپ جانتے ہیں کہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے حجت اللہ البالغہ معرکۃ الآراء، مشہور ترین کتاب ہے. سارے جتنے احکام ہے وضو سے لے کے شریعت کے سارے احکام کی حکمتیں بتانے کی انہوں نے کوشش کی. کچھ کے تو اشارے قرآن پاک میں ہے، کچھ کے اشارے احادیث میں ہے، کچھ اپنی جانب سے بھی غور و تدبر سے انہوں نے نکالا. اس کے معنی نہیں حکمت بیان کرنا ناجائز ہے، ہرگز نہیں، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بغیر حکمتوں کو سمجھے اللہ کے حکم کی تعمیل کریں. کیوں؟ وہ مالک حقیقی ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے، جو ارادہ فرماتا ہے اس کو حق ہے. لہذا اسی کے احکام میں چونکہ ابھی ذکر آ گیا حالت احرام میں شکار نہ کرو، اس کی وضاحت آ گئی یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی جو شعائر ہے ان کو تم حلال نہ قرار دو. شعائر یہ جو لفظ ہے اس کا سنگولر ہے شعیرہ. شعیرہ کے معنی ہوتے ہیں ما یشعر بہ، جس کے ذریعے سے کوئی چیز جانی جاتی ہو. جیسے انڈین فلائٹ ہے، اس کے ذریعے سے انڈیا جانا جائے گا. اگر کسی فلائٹ پر، اگر کسی آفس پر انڈین فلائٹ لگا ہوا ہو تو آپ سمجھ لیں گے کہ ہندوستانی ہے. پہچان میں آنے والی چیزیں، شناخت کرنے والی چیزیں، آئیڈینٹی دینے والی چیزیں. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو شعائر قرار دیا. اسلام کے شعائر ہیں، انہی میں ہے کعبۃ اللہ، انہی میں ہے قرآن مجید، انہی میں ہے حجر اسود، انہی میں ہے مقام ابراہیم. بہت سی چیزیں ہیں، ان کا احاطہ یہاں پہ مشکل ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے جن علامتوں کا ذکر کیا، میں ترجمہ کر رہا ہوں علامتوں سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شعار کو تم حلال نہ قرار دو، جیسے کہ ولا الشہر الحرام، 4 مہینے احترام والے. جبکہ حجاج حج کی نیت کر سکتے ہیں. حج کی نیت آپ ربیع الاول میں نہیں کر سکتے، ربیع الاخر میں نہیں کر سکتے. حج کی نیت آپ کر سکتے ہیں رمضان میں، اور اس کے بعد پھر روانہ ہو سکتے ہیں حج کے لیے. کوئی صاحب اگر مثلا ربیع الاول میں حج کی نیت کر کے احرام باندھ کے نکلنا چاہے تو غلط ہوگا. اس کو حج کی نیت کرنے کے لیے مہینوں کا انتظار کرنا ہوگا. عمرے کی نیت سے تو آپ جب چاہے تو جا سکتے ہیں. تو یہ احترام والے مہینے اللہ تعالیٰ نے قرار دیے، اور عربوں کو تاکید کر دی گئی تھی کہ اس میں ان مہینوں میں جنگ نہ کرنا، لڑائی جھگڑے نہ کرنا، ہتھیار اٹھا کے رکھ دینا. کیوں؟ عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے وہ قافلے نکل پڑیں گے، سفر کر رہے ہوں گے، راستے میں جگہ ہوں گی تو ان کو بڑی مشکل ہوگی. لہٰذا فرمایا ان مہینوں کو حلال نہ قرار دینا. ولا الہدیہ، دوسری چیز یہ کہ وہ جانور جو حرم میں ذبح کرنے کے لیے لے جائے جا رہے ہوں، اور خاص طور پر چھوٹے جانور جیسے بکرا ہوتا ہے، اس قسم کے جتنے مینڈا ہو، دمبا ہو، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. تو ان کو جو ہے ہدیہ اس لیے کہتے ہیں کہ گویا ایک ہدیہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. حج کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد ایک شکرانہ ہوتا ہے، ایک ہدیہ ہوتا ہے جس کو ایک حاجی پیش کرتا ہے. اسی لیے اس کو نشان لگا دیا جاتا تھا. عرب جب اس کو لے جاتے تو نشان لگا دیتے تاکہ کوئی خرید فروخت نہ کرے، کوئی چوری نہ کرے، کوئی مار نہ ڈالے، ساری چیزوں سے بچنے کے لیے. ولا القلائد، یا پھر یہ کہ ان کے گلے میں قلادہ ڈال دیا جاتا تھا، ایک پٹا آپ کہہ لیجیے، پٹا ڈال دیا جاتا تھا جس سے سمجھ لیا جائے کہ یہ جانور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف ہٹایا جا رہا ہے، لے جایا جا رہا ہے، اس پہ ہاتھ نہ ڈالو. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو یہ شعائر اللہ ہے، ان کے سلسلے میں بدتمیزی نہ کرنا.
ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی وہ لوگ جو مسجد حرام کا قصد کر کر رخ کر کر سفر کر رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو نہ چھیڑنا۔ فضل یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ان کی نیت کیا ہے؟ یہ تلاش کر رہے ہیں اپنے رب کا فضل اور اپنے رب کی رضامندی، راہ خدا میں ہے، ان کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ مقدس مہینے رمضان ہے، اس کے بعد شعبان ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، جس میں کہ حج کی نیت سے لوگ سفر کر رہے ہوں، تو اس میں ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے کس بات کا حکم دیا کہ جنگ نہ کرو۔ یہ نہیں کہا نا شادیاں نہ کرو، یہ نہیں کہا نا کہ مہینے میں روزانہ روزے رکھو، نہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ ولل ہدیہ، جانور اور وہ لے جائے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ان کے گلے میں ہار ڈالو، پھول پینا روزانہ، غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ تو میں بات بتلانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جتنے شعائر اللہ ہے، ان کا جو احترام ہے یا ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے، وہ معاملہ کرنا ہے جو اللہ نے اور رسول نے بتایا، ہم اپنی طرف سے بھی کریں گے۔ کوئی صاحب یہ کہیں میں چاروں مہینے روزے رکھوں گا، اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے مہینے، کیا کہیں گے آپ؟ غلط ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے شعار اللہ میں سے حجر اسود کو قرار دیا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کو سجدہ کرنا ہے، معبود اللہ ہے، صرف چومنا، بس اتنا ہی ہے، یا پھر دور ہے تو استعلام کرنا۔ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے قریب میں نماز پڑھنا، اس کو نہیں چومنا ہے، اس کو نہیں چومنا۔ چومنے والے غلطی کر رہے ہیں، رومال جو رگڑ رہے ہیں تبرک کے لیے، وہ غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو شعائر اللہ قرار دیا، اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اپنی جانب سے کچھ نہیں کرے۔ اب لوگ مقام ابراہیم کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں، سہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھنا، رخ تمہارا کعبے کی طرف رہے گا، مقام ابراہیم کی طرف نعوذ باللہ رخ نہیں رہے گا۔ کوئی صاحب یہ کہیں کہ نبی اتنی مقدس جگہ ہے قرآن پاک میں تذکرہ ہے، میں تو رخ کروں گا کعبے کی طرف، پیٹ کر کر مقام ابراہیم کی طرف چہرہ کر کر نماز پڑھے تو نماز ہوگی، حرام ہوگا۔ لہذا ہمیشہ ہم یہ یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول نے جس کی جو قدر و قیمت اور جس کے ساتھ جو معاملہ کرنے کا حکم کیا وہی کرنا ہے، ورنہ غلو فی الدین کہلائے گا، اہل کتاب کا حشر ہوگا، اہل کتاب کا حشر ہوگا، چاہے وہ شخصیات میں سے ہو، چاہے وہ اشیاء میں سے ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید جس کی تلاوت کا حکم ہے، حفظ کا حکم ہے، تدبر کا حکم ہے، عمل کرنے کا حکم ہے، یہ اور بھی احکام ہیں، ان سے ہٹ کے کوئی نئی قسم کی چیزیں ایجاد کر لے کلام پاک کے سلسلے میں مثلاً، تو آپ کیا کہیں گے؟ جائز نہیں، غلط طریقہ۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو قابل احترام قرار دیا، شعائر اللہ قرار دیا، ان چیزوں کے ساتھ ہم وہ معاملہ کریں گے جو معاملہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں کریں گے۔ ایک پہ غلطی ہوتی ہے ہم سے۔ اچھا آپ دیکھیے وہاں حرم میں، حدود حرم میں یعنی مینا میں رمی کرنا ہے، کنکرے مارنا ہے، اب اگر کوئی چپل مارے غلط ہے، اتنے ہی حکم ہے تم کو، چنے کے برابر کنکر مارو، 7 کنکر ایک ایک جمرہ پر۔ اب اس کو کوئی رائفل لے جا کے شوٹ کر رہا ہے، بڑا شیطان چل رہا ہے، بیوقوفی، نادانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نافرمانی کی علامت بنا دی اور یہ کہا کہ نافرمانی سے تم بیزار ہو، اس بیزاری کو بتانے کے لیے سلیقے کے ساتھ کنکر مارو، ایک ایک کنکر علیحدہ علیحدہ، پورے ساتھ مٹھی میں لے کے ایک ساتھ معافی کی ضرورت نہیں، ایک ایک کنکر اطمینان کے ساتھ علیحدہ علیحدہ مارو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ساتھ جو حکم دیا اس کو مضبوطی سے تھامنا، یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو
کہ اللہ تعالیٰ نے احترام والے مہینے قرار دی کہ اس میں جنگ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے چاہے بڑے جانور ہوں چاہے چھوٹے جانور ہوں، بڑے اونٹ وغیرہ جیسے لے جائے جائیں گے، گائے بھی لے جا سکتے ہیں، بیل بھی لے جا سکتے ہیں، 7 قربانیاں ہوں گی، اونٹ میں 7 قربانیاں ہوں گی، بکرے ایک بکرے میں 1 قربانی ہوگی. جو بھی یہ جانور لے جائے جا رہے ہیں اور لے جانے والا حاجی ہے تو لازمی بات ہے وہ بڑے مقدس فریضے کے لیے لے جا رہا ہے. اب تو ہم لوگ جا کے وہاں پیمنٹ کر دیتے ہیں، وہاں باہر سے بڑی مقدار میں جانور آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی کو خرید کے لوگ قربانی دے دیتے ہیں. لیکن پہلے کہاں تھا؟ پہلے لازمی بات ہے اپنے گھر سے جانوروں کو لے جانا پڑتا تھا، اپنی بستی سے جانوروں کو لے جانا پڑتا تھا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو روکنے کی کوشش نہ کرو، ان کو لوٹنے کی کوشش نہ کرو. یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو بادام کھلاؤ، ان کو ڈرائی فروٹ کھلاؤ کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. جو حکم ہے اس حکم کو جتنا حکم ہے اتنا رکھیے، اسی میں نجات ہے، اسی میں نجات ہے، یہی صراط مستقیم ہے. اسی طرح فرمایا وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، جو اللہ کے گھر کا احترام والے گھر کا قصد کیے ہوئے، ارادہ کیے ہوئے، رخ کیے ہوئے ان کو بھی نہ روکو، کیونکہ وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رب کا فضل ان کو ملے اور اللہ تعالیٰ کی خوشبختی ملے. لہذا اسی میں یہ بھی حکم آ گیا جو ابھی پہلے گزر چکا ہے کہ حالت احرام میں شکار بھی تم کو نہیں کرنا ہے. یہ حرم کے تقاضے، حج کے تقاضے، عمرے کے تقاضے ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ اگر حج ہو گیا، احرام سے تم باہر آ گئے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، تو تم شکار کھیل سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اب جو انتظامیہ پابندی لگاتا ہے وہ اس لیے لگاتا ہے کہ دھیرے دھیرے بعض نایاب جانور نادر ہوتے جا رہے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان کی نسل باقی نہیں رہے گی. لہذا انتظامی طور پر پابندی لگائی گئی اور ہم انتظامیہ کی پابندیوں کا احترام کرتے ہیں، اس کے ہم مخالفت میں نہیں جاتے. مسلمان کی شان یہی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے ہمارا انتظامیہ کا کہ آپ ہمارے لیے انفراسٹرکچر دیں گے اور ہم آپ کے بنائے ہوئے قواعد کا احترام کریں گے. میں بڑا بزرگ ہوں، رائٹ سائڈ سے میں اپنی کام لے جاؤں گا نہیں، غلط بات ہے. آپ کو لیفٹ سے ٹریفک یہاں چلائی جاتی ہے، لیفٹ سے چلنا ہوگا، تو حکم ہے، حکم ہے. لہذا فرمایا کہ جب تم حالت احرام سے باہر آ جاؤ، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور حدود حرم سے بھی باہر، حدود حرم میں شکار نہیں کھیلا جائے گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی وضاحت بھی فرمائی، لیکن دوسری جگہ بڑی وضاحت ہے. تو فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور جو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تھی نا کہ حج کا قصد کر کر بیت اللہ کی جانب رخ کر کے جو سفر کرنا ہے، چاہے عمرے کے لیے ہو چاہے حج کے لیے ہو، تو مشرکین مکہ نے بہت بڑی زیادتی کی تھی، بہت بڑی ناانصافی کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حدیبیہ پہ روک دیا تھا. یہ آیتیں اس کے بعد نازل ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ کیفیت تمہارے اندر نہ ہو، یہ ضدی پر. فرمایا دیکھو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم مسجد حرام سے لوگوں کو روکنے لگو. ہماری اس ملک سے دشمنی آنے نہیں دیں گے، ہماری اس ملک سے دشمنی آنے نہیں دیں گے، تم کو کوئی حق نہیں، تم کو کوئی حق نہیں. ہماری قطر سے لڑائی ہوگی، اس سال قطر کے حاجیوں کو آنے نہیں دیں گے. حدود حرام چھوڑیے، باہر نکل جائیے. آپ کا کوئی حق نہیں. حدود حرام وقف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے حدود حرم میں جتنے مکانات ہیں رات کو دروازے کھلے رکھ کے سونا. حضرت عمر کا یہ حکم تھا کہ رات کو دروازے کھول کر اپنے اپنے بیڈ روم میں جا کے سو جانا. جو بھی حاجی آئے گا جس گھر میں چاہے قیام کرے گا، کیونکہ پورے کا پورا وقف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. وقف کرنے والا واقف کوئی اور نہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم ہے. لہذا ضابطے سے حدود حرم میں ملکیت کسی کی نہیں. لیکن جیسے ہم لوگ حیدرآباد میں وقف کی پراپرٹی پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، ویسے وہ بھی وقف کی پراپرٹی پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے نا، ہم بھی تو دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں کہ بات کہہ سکے.
تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو کسی بھی قوم کی دشمنی، سیاسی اختلاف ہو گیا، ملکی اختلاف ہو گیا ہے، یہاں تک کہ جنگ ہو رہی ہے آج کل حوثیوں سے، یمنیوں سے لڑ رہے ہیں، تو تم کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم یمنیوں کو ویزا نہیں دیں گے، ایرانیوں کو ویزا نہیں دیں گے، قطر والوں کو ویزا نہیں دیں گے، کوئی حق نہیں۔ جو حرام کا قصد کر کر آ رہا ہے اس کو آنے دینا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ یہ سرکشی ہوگی، ناانصافی ہوگی، اعتداء، ظلم ہوگا، یہ زیادتی شمار کی جائے گی اگر تم کسی حاجی کو یا کسی زائر کو جو عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے روک رہے ہو تو تمہاری زیادتی کہلائے گی۔ یاد رکھو امت مسلمہ کا جو طریقہ کار ہونا چاہیے بڑا سمپل، صاف ستھرا، وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ ہمیشہ بر اور تقوی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ البر نیکی کے کاموں میں جس کام میں اللہ سے وفاداری کا تصور ہوتا ہے وہ سب بر، نماز ہے بر میں، والدین کے ساتھ اس میں سلوک ہے بر، جو بھی لسٹ بنا لیجیے آپ، یہ ساری چیزیں نیکیاں کہلائیں گی۔ اسی لیے بہت سے مفسرین نے لکھا کہ البر جامع الحسنات، نیکیوں کے پورے مجموعے کو بر کہیں گے، یہ بڑا پازیٹیو مفہوم ہے۔ والتقوی، اور جہاں اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے کوئی صاحب کوشش کر رہے ہیں تو ان کا تعاون کرو، مخالفت نہ کرو۔ قابل غور چیز ہے، یہ نکل گیا ہماری زندگی سے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ کہیں سے مسجد کی تعمیر کے لیے چندے کا نام اعلان ہو تو اس میں 2 روپے دے دینا ہی تعاون علی البر ہے والتقوی ہے، نہیں۔ جب کبھی کوئی فرد، جب کبھی کوئی نوجوان، جب کبھی کوئی لڑکی دین پر عمل کر رہی ہو، نافرمانی سے بچنا چاہتی ہو، بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتی، غلط کام سے بچنا چاہتی ہو، تو سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کرے، اس کی مدد کرے، مخالفت نہ کرے۔ لیکن آج ہمارا مزاج نہیں ہے، آج ہمارا مزاج نہیں ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں مثال دے دوں کہ کوئی نوجوان یہ کہے میں شرعی شادی کرنا چاہتا ہوں، خاندان والے مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایمانداری کی بات بتائیے۔ پہلے تو ابا کہیں گے کتنے لوگوں کا ہم کھانا کھائے، ہم کو بھی تو کھانا کھلانا ہے، جنت پہ کھلاؤ نا، یہی کیوں سب اسی لیے کھانا کھائے کیا عدلہ بدلا۔ وہ کھلانے والی کی بھی نیت یہ نہیں تھی، وہ بیچارہ موبائل پہ کھلایا تھا، اور کسی وقت کھلا لیجیے اگر کھلانا ہے۔ اور پھر والدہ یہ کہیں گی دولت کو تو میں اٹھا کے لاؤں گی پوری شان سے، تماشے کر کے، بازی بھی ہونا، شہنائی بھی ہونا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حرام کام کی دعوت ہو رہی ہے اور وہ تقوی پہ عمل کرنا چاہ رہا ہے، اور آپ تقوی پہ عمل کرنے کے خلاف تعاون نہیں کر رہے، اس کا خلاف جا رہے ہیں، اپوزٹ میں جا رہے ہیں۔ لہذا فرمایا تمہارا اشر کیا ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں اور زیادتیوں کے کام میں ہرگز تعاون نہ کرو، الگ ہو جاؤ، کم سے کم آخری درجہ روکنے کی کوشش کرو، صحیح، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے کہ الگ ہو جاؤ، انوالو نہ رہو، دور ہو جاؤ۔ اسم کہتے ہیں وہ گناہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہو جاتے ہیں۔ نماز چھوڑ دینا اسم میں آئے گا، زکات نہ دینا اسم میں آئے گا۔ عدوان کہتے ہیں بندوں کے حقوق کو تلف کرنا، ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنا، بھائی بہن کے حقوق ادا نہ کرنا، پڑوسیوں کو ستانا، لسٹ بنا لیجیے آپ ساری، بندوں کے حقوق تلف کرنا یہ عدوان۔ اور وہ دونوں چیزوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا۔ لیکن عجیب بات ہو گئی کہ اس پہ عمل ہو گیا ہے، اس پہ عمل ہو گیا ہے کہ نافرمانی کی باتوں میں، ظلم و زیادتی میں، گناہوں کی ترویج میں سب ایک دوسرے کے اتنے مددگار ہیں، اتنے مددگار ہیں کہ ایک صاحب سے بیڑی نہیں سنگی تو سامنے آنا فوراً سلگا کے دیتا۔ گناہ کے کام میں مدد کرنا ہے، نیکی کے کام میں مت مدد کرو۔ یہ مزاج یہودیوں سے آیا ہے، یہ مزاج عیسائیوں سے آیا ہے۔ چھین لو اس کے منہ سے بیڑی، سمجھاؤ کہ تم ایک ایسی چیز استعمال کر رہے ہو جو مقبول تحریمی ہے، جس سے تمہارے لنگس خراب ہو جائیں گے، سڑ جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک مثال
ذہن میں آ گئی، ورنہ آپ پوری زندگی پر اپلائی کیجیے، دیکھیے کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں گناہوں پر لوگ متحد ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، نیکی کے معاملے میں سب منتشر ہو جاتے ہیں۔ کہاں سے آ رہا ہے یہ مزاج؟ جو مغربی کلچر ہے، ان کا میڈیا ہے، ان کی تہذیب ہے جو ہمارے اندر سرایت کر جا رہی ہے۔ امت مسلمہ تو اپنی آئیڈینٹی رکھنے والی ایک امت ہے جس کا آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور یاد رکھو اس پہ عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے عقیدے کو درست نہ کر لو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خوف رکھو اللہ تعالیٰ کا، اس کی نافرمانی سے بچو۔ کیوں اس کی نافرمانی سے بچو؟ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت بدلہ دیتا ہے۔ عقاب بعد میں آنے والے رزلٹ کو کہتے ہیں عقابہ۔ عقابہ کے معنی پیچھے پیچھے جو چیز آتی ہے، اور اسی سے عقاب بنا کہ جو سزا آتی ہے، جو نتیجہ، برا نتیجہ کہہ لیجیے، جو برا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ یہ بھی بہت اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی بہت ہی بامانہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں ہوتا تو دنیا ہی میں جو نتائج برآمد ہوتے ہیں نا بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ بچوں کو دین نہیں سکھایا، تربیت نہیں سکھائی، جوان ہو کے نافرمان بن گئے، کہیں شادی کر لی، کہیں چلے گئے، کہیں سیٹ ہو گئے، پلٹ کے ماں باپ کو نہیں پوچھتے۔ اگر تربیت کرتے تو دینی سانچے میں ڈالتے تو بالکل والدین ان کو یاد رہتا نا، والدین کے بغیر تو میں جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو والدین کا خیال رکھنے والے ایسے بھی جو والدین کے لیے ہر چیز قربان کرنے تیار رہتے ہیں، کیوں؟ دین کے سانچے میں کو ڈالا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ برے نتائج برآمد ہوتے ہیں جب دین پر عمل نہ کرو، تو اسی لیے تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس کے غضب سے بچو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیے پچھلی آیت میں، آیت نمبر 1 میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، کہ مویشی تمہارے لیے حلال ہے ہاں مگر تم کو تلاوت کر پڑھ کر بتا دیا جائے گا کہ کون کون سے مویشی حلال ہیں۔ اب اس کی تلاوت کر لیجیے۔ حرمت علیکم المیتۃ، نمبر 1 تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردہ، مرا ہوا جانور جہاں کہیں ملے وہ حرام۔ والدم، خون بہتا ہوا جو جانور کے جسم سے نکلتا ہے وہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے، بہر صورت حرام ہے، اس کے استعمال کی کوئی گنجائش نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیگر اور کتا حرام ہے، بلی حرام ہے، یہ نہیں فرمایا، خنزیر کا ذکر فرمایا کیونکہ اس سے بہت احتیاط کرنی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور خنزیر کی حرمت کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا۔ بجائے بسم اللہ اللہ اکبر کے کوئی غیر اللہ کا نام آیا ہو، مشرکین کرتے ہیں اس کی جے ہو اس کی جے ہو، کبھی کبھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی کہہ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ جانور حرام ہو گیا، حلال نہیں، اس کے گوشت کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ والمنخنقۃ، وہ جانور بھی حرام ہو گیا جو دم گھٹ کر مر گیا، رسی باندھ کر سوئے تھے، صبح اٹھے معلوم یہ ہوا رسی سے اس کی گردن ٹائٹ ہو گئی، گلا گھٹ گیا اور وہ مرا ہوا ہے، حرام ہو گیا، قصہ ختم۔ والموقوذۃ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کو زور سے لاٹھی سے مار دیا یا کسی سے پتھر پھینک کے مار دیا، چوٹ آئی اور چوٹ کی وجہ سے وہ مر گیا ہو۔ والمتردیۃ، وہ جانور بھی حرام ہو گیا تمہارے لیے، اوپر سے گر گیا، کنویں میں گر گیا ہے، کنویں میں گر کے مر گیا، اوپر سے بسا اوقات آج کل گھر چھوٹے ہوتے ہیں، چھتوں پہ لوگ جانور رکھتے ہیں، رات میں وہ موسم بھاگنے کی کوشش میں چھت پھیلاتے ہیں، مر جاتے ہیں، وہ حرام ہو گیا۔ والنطیحۃ، آپس میں وہ جانور لڑ پڑے اور سنگ کے مارنے سے، سنگ ایک دوسرے کو ایسا مارے کہ کوئی ایک اس میں مر گیا، دونوں مر گئے، تو سنگ سے مرا ہوا جانور بھی یا سنگ کی چوٹ سے مرا ہوا جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور بھی جس پر درندوں نے حملہ کر دیا، بالخصوص کتے وتے حملہ کر دیتے ہیں تو زخم کم لگتا ہے لیکن ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، مارے خوراک کے مر جاتے ہیں جانور، تو فرمایا جس کو درندوں نے حملہ کر دیا ہو، کھا لیا ہو، وہ بھی حرام ہے۔
لیکن ان پانچوں میں جس کا دم گھٹ گیا نمبر 1، اور چوٹ سے جو مر رہا ہے نمبر 2، گر کر جو مر رہا ہے نمبر 3، اور نمبر 4 سنگ مارنے سے جو مر رہا ہے، اور نمبر 5 درندوں کے کاٹنے کی وجہ سے جو مر رہا ہے، یہ پانچوں جائز ہو سکتے ہیں الا ما ذکیتم، جبکہ اس کے اندر جان ہو تم ذبح کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نرمی عنایت فرمائی، ایک رخصت دی۔ جان ہونا شرط ہے، جان چلی گئی مردہ ہو گیا، قصہ ختم، حوالات نہیں ہے، لیکن جان باقی ہے، اچھل کود کر رہا ہے، تکلیف ہے، اور آپ محسوس کرنے کے نہیں بچ سکے گا، لہذا آپ نے فوراً چھری لی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے اس کا نرخرا کاٹ دیا، حلال ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال ہونے کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ اس کا جسم سے اللہ کے نام سے اس کو ذبح کیا جائے، اس کے جسم سے خون نکل جائے۔ جب تک جان رہتی ہے خون پتلا رہتا ہے، جسم میں دوڑتا رہتا ہے، جب مر جاتا ہے تو خون جہاں ہے وہیں ٹھہر جاتا ہے، کاٹنے سے ذبح کرنے سے خون باہر نہیں نکلے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا الا ما ذکیتم، مگر یہ کہ ان کی زندگی باقی تھی اور تم نے ذبح کر دیا۔ مرنے کے بعد ذبح کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ حرام ہو چکا ہے مرنے سے پہلے۔ اس کے بعد ان پانچوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چھٹا اور ایک حرام طریقہ بھی بیان فرمایا، وما ذبح علی النصب، کہ آستانوں پر لے جا کر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اگرچہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے تب بھی وہ حرام ہے۔ کیوں؟ نیت غیر اللہ کو خوش کرنے کی آ گئی، اسی لیے تو آستانے پہ لے گئے، تو ورنہ گھر میں کاٹ کے گوشت لے جاتی ہے ہمارے لیے آسان ہوتا، لیکن کھا کے لے جا رہے ہیں بڑی پریشانیوں کے ساتھ، یہ سمجھتے ہوئے کہ فلاں جگہ مرغی نذرانہ دینا ہے، فلاں جگہ بکری دینا ہے، فلاں جگہ اونٹ دینا ہے، ارشاد فرمایا وما ذبح علی النصب، اور جو آستانوں پر لے جایا جائے گا اور وہاں ذبح کیا جائے گا وہ بھی تمہارے لیے حرام۔ بالخصوص ہم برادران وطن میں دیکھتے ہیں وہ مندروں کو جانور لے جاتے ہو، اگر آپ بھی جا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر آ رہے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کا گوشت کھانا جائز ہو جائے گا، ہرگز نہیں، وہ حرام ہو گئے۔ فرمایا اور ایک چیز حرام ہے، اگرچہ اس کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک خاص حکمت کے ساتھ بیان کیا کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور جو تیروں کے ذریعے سے قسمت کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ جو دوش گیا، جو فیوچر کے بارے میں حالات معلوم کیے جاتے ہیں، عربوں میں تیر کے ذریعے تیروں پہ لکھا رہتا تھا، ان کو ہلایا جاتا تھا، ایک تیر نکالی جاتی تھی، اس پہ کیا لکھا ہے، سفر کرنا ہے نہیں ہے، شادی کرنا ہے نہیں ہے، ایسی چیزیں رہتی تھی، اس سے احوال بیان کیے جاتے ہیں۔ ہم لوگ گاؤں کے گزرے توتر کے ذریعے معلوم کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ فرمائے سارے قسمت کے احوال معلوم کرنا، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، اسلام میں جائز نہیں۔ اتنی سختی سے ممانعات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا کاہنا فقد عصى ابا القاسم، جو جوتوشیوں کے پاس جاتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار کبھی جوتوشیوں کے پاس نہیں جاتا، کبھی نہیں جاتا، نہ ہاتھ سے نہ ستاروں سے، سب بکواس جھوٹ ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ اس لیے تذکرہ فرمایا کہ دیکھو کھانے پینے کی چیزیں جو حرام ہو گئی ان کی حرمت کا بھی درجہ اتنا ہی سخت ہے جیسے حرمت عقیدے کی باتوں میں ہے۔ عقیدے کی باتوں میں جیسے شرک حرام ہے، بالکل قسمت کے حالات معلوم کرنا یہ سب حرام ہے، ایسے ہی کھانے پینے کی چیزوں میں بھی بے احتیاطی نہ کرنا، دیکھ لینا جھٹکے کا تو ہے کہ نہیں ہے، دیکھ لینا مسلم ذبح کرا کہ نہیں کرا، یقین ہونا چاہیے آپ کو مسلم ذبح کیا ہو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، ورنہ منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے، چاہے گوشت ہو، چکن ہو، پلین میں ہو، آپ کشتی میں ہو، کہیں بھی ہو دنیا کی کسی بھی گوشے میں ہو، بغیر تحقیق آپ کو نہیں استعمال کرنا چاہیے گوشت۔ باقی ویجیٹیبل ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ترکاری ہے اور ویج ہے، وہ آپ دالیں ہیں آپ استعمال کیجئے، ہوٹلوں میں استعمال کیجئے، کئی مہمان جا رہے ہیں تو استعمال کیجئے، لیکن جو ذبیحہ ہے اس میں سے بہت محتاط رہے۔ ذالکم فسق، یاد رکھو یہ ساری چیزیں فسق ہے، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے،
फसका के माने होते हैं निकल पड़ना, और फसक फिस्क के माने होते हैं अल्लाह की फरमाबरदारी से निकल जाना, नाफरमान बन जाना। अल्यौम यइसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम फला तखशौहुम वखशौन। दीन तुम्हारा इतना कंप्लीट साफ सुथरा हो गया है कि आज अहले कुफ्र दीन के मामले में मायूस हो चुके हैं। अब इसका रद्द बदल नहीं कर सकते। शैतान ने कर दिया ना, मिलावट कर दी इतनी भयानक किस्म की कि सही ईसाइयत क्या है आपको पता ही नहीं चल रहा। और यहूदियों ने बैठ के तबरिया में तलमूद बनाकर ऐसी शरीयत पे मिलावट कर दी कि अल्लाह ने क्या नाज़िल किया था, क्या नाज़िल नहीं किया था, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन फरमाया नहीं, इस्लाम की शरीयत के साथ ये मामला नहीं होगा, क्लियर है, वादे है, महफूज कर दिया अल्लाह ताला ने। अल्यौम यइसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, तुम्हारे दीन के सिलसिले में अहले कुफ्र मायूस हो चुके हैं, फला तखशौहुम, उनसे न डरो, वखशौनी, मेरे से डरो। क्या कर लेंगे वो तुम्हारा? अरे आखिरी बात है ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले जादूगरों ने कितनी मारिफाना बात कही थी, ऐ फिरौन तू क्या कर सकता है? जान ही नहीं सकता था, ले ले, जन्नत जहन्नम का फैसला तो तेरे हाथ में नहीं है ना। ये एतमाद की कैफियत कि क्या कर सकते हैं ये लोग, ज्यादा से ज्यादा जान ले सकते हैं, तो जिंदगी बचाने तो हम आए भी नहीं। हम आए हैं दुनिया में आखिरत बचाने के लिए, आखिरत संवारने के लिए। फरमाया फला तखशौहुम, न डरो इनसे, दीन मुकम्मल हो गया। और चीखेंगे, चिल्लाएंगे और शरीयत को बदलने की कोशिश करेंगे और सारी मुसीबतें तुम पर लादने की कोशिश करेंगे, इनकी रियायत न करना। क्यों? अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने तुम पर अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम को तुम्हारे दीन के हैसियत से मुंतखब कर दिया। दीन मुसलमान का इस्लाम है। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, हज्जतुल विदा है। और अजीब व गरीब बात थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अजीम शान हज जुमा के दिन मैदान अरफात में जमा हुए थे। यौम अरफा 9 ज़िलहिज्जा और हिजरत का 10वां साल है, 9 हिजरी 9 ज़िलहिज्जा जुमा का दिन मैदान अरफात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुबह सवेरे से दुआओं का करना, रोना, गिड़गिड़ाना, यहाँ तक के सूरज गुरूब होने लगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबाबा नामी अपनी ऊँटनी पर तशरीफ फरमा हुए कि ऊँटनी लड़खड़ाई और बैठ गई, और लोगों ने देखा कि जलाले वही है कि नुमाया हो रहा है धूल की शक्ल में। बाद में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अभी आयत नाज़िल हुई, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, दीन मुकम्मल हो गया। अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारे दीन को मैंने मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, अकमला, कामिल करना, व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दी, कामिल कर दी। क्योंकि हम उर्दू में कोई और लफ्ज ला नहीं सकते। अरबी के एतबार से कमाल और इकमाल और इतमाम, तमाम, ये दोनों में बड़ा फर्क है। देखिए, अगर किसी क्लास में 20 बच्चों की स्ट्रेंथ है, पूरे के पूरे 20 आ गए, तो आप क्या कहेंगे? मुकम्मल पाबंदी है, मुकम्मल हाजिरी है, पूरे आ गए। तो मुकम्मल जो है ना, वो अदद के एतबार से होता है, अदद के एतबार से। कामिल होना अदद के एतबार से, इसीलिए अल्लाह ताला ने रोजों के सिलसिले में एक जगह इरशाद फरमाया, अगर हज में जरा खता होगी तो दिल का आशरतुन कामिलतुन, तामतुन का लफ्ज नहीं हो, कामिलतुन, कंप्लीट हो गया, ये पूरे 10 रोजे मुकम्मल हो गए। तो जो जाहिरी अदद होते हैं ना, नमाज आप पढ़ रहे हैं, क़ियाम होना एक अदद है, रुकू होना एक जाहिरी अमल है, 2 सजदों का होना, फिर दूसरी रकात का, तो ये तमाम जो अरकान मुकम्मल हो गए तो नमाज कामिल हो गई। ये इत्माम के माने जो अरबी में आते हैं, तमाम के माने वो ये कि अपनी सिफात भी उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी सिफात के एतबार से भी वो जामे हो, सिफत भी कोई कम ना हो, तो क्वालिटी होनी चाहिए ना उसकी, वो क्वालिटी भी कंप्लीट हो, क्वालिटी में भी कमी ना हो। तो एक साहब ने नमाज पढ़ी
انہوں نے حق ادا نہیں کیا رکوع کا، انہوں نے حق ادا نہیں کیا سجدے کا، مثال کے طور پر جلدی جلدی کر گئے اور اس کے بعد سلام پھیر لیا، انہوں نے 4 رکعت پڑھ کر 2 رکعت جتنی بھی پڑھنی تھی. نماز تو مکمل ہے لیکن تمام نہیں ہے. تمام ہونے کے لیے اس کی صفت بھی ویسی ہونی چاہیے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب اپنی نعمت کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا اور میں نے اپنی نعمت جامع پوری کر دی. نعمت کی اندرونی چیزیں بھی کوئی باقی نہیں رہ گئی. ظاہر و باطن میں جہاں جہاں دنیا و آخرت میں جہاں جہاں تم کو میری نعمت کی ضرورت ہے وہ نعمت پوری کی پوری تم کو ملے گی، انکمپلیٹ ملے گی. اور یہ اس وقت ہے جب کہ ہم اسلام کو تھام لیں کہ ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسلام منتخب کر لیا. اب اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے، اگر دین نہیں کوئی اور جینے کا طریقہ ہے، کلچر ہے، سلیقہ ہے اور کسٹمز ہے، رسم و رواج ہے تو ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول جو چیز ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی اسلام، ایک ہی راستہ. کبھی بھی یاد رکھیے یہ غلط فہمی میں ہم کو نہیں آنا چاہیے. پولیٹیکلی تقاریر سنتے ہوئے ہم لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ منزل ایک ہے، راستے الگ الگ ہے. ہرگز نہیں، راستہ ایک، منزل ایک. اللہ کی خوشنودی منزل، اسلام راستہ. اگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تو اسی راستے پہ چلنا ہوگا، دوسرا راستہ نہیں. صراط مستقیم، شریعت اسلامی، اللہ کا دین. مختلف تعبیرات ہے، معنی واحد ہے. لہذا فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا. اور یہ آیت نازل ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسکیاں دے رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ چھپ چھپ کے آنسو پہنچ رہے ہیں. لیکن نظر نبوت سے بچ کہاں سکتے تھے؟ پکڑ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یبکی کا یا عمر کیوں رونے کی کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول سب کے لیے خوشخبری ہے لیکن میں تو کچھ اور سمجھ رہا ہوں. جب اللہ کا مشن کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا تو اب یہاں سے خطرے شروع ہو گئے. آپ رخصت بھی ہو سکتے ہیں، اب آپ رخصت بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا مجھے دوسرا صدمہ ستایا جا رہا ہے. جیسے میں نے عرض کیا شروع میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے لوٹ کر واپس تشریف لے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کا سلسلہ شروع ہو گیا. سخت صبر درد شروع ہونے لگا. دھیرے دھیرے مرض الوفات میں وہ تبدیل ہوا اور 2 مہینے 21 دن کے بعد 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ پوش ہو گئے. تو یہ حضرت عمر کی جو صلاحیت تھی اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی، آیتوں کو سمجھنے کی، وہ کچھ اور کہہ رہی تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. آپ امیر المومنین ہیں اور ایک یہودی وقت آتا ہے بات چیت کرنے کے لیے. کچھ سیاسی مصالحتیں ہیں جن پر بات چیت ہو رہی ہے. لیکن ایک یہودی عالم کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کے امیر، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ وہ آیت اگر تورات میں نازل ہوتی تو ہم اس دن سیلیبریٹ کرتے، جشن عید کا دن ہوتا. اور تخذمہ دین میں عید انہوں نے کہا کہ ہم عید بناتے. تو کہا کون سی آیت؟ اس نے یہی آیت پڑھی کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر نے کہا مجھ سے زیادہ کون واقف ہے؟ جگہ مجھے معلوم، دن مجھے معلوم، وقت مجھے معلوم. عصر کے بعد کی گھڑی تھی، 9 ذی الحجہ تھی، میدان عرفات میں ہم لوگ تھے، یوم عرفہ تھا جس دن یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. لیکن ہم مسلمان عید بھی بناتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بناتے ہیں، ہم کو سب معلوم ہے. لیکن ہم عید بنانے سیلیبریشن کرنے کے قائل نہیں ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں. جو اللہ کا حکم ہوگا، جو اللہ کے رسول کا حکم ہوگا اس پہ ہم دین کی حیثیت سے اس پہ عمل کریں گے. اس سے پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں دنیاوی معاملات میں تو انتم اعلم بامور دنیا کو ارشاد فرمایا کہ دنیاوی چیزیں تم کو کس ذرائع سفر سے سفر کرنا ہے، تم کو کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، تم کو گھر کیسے بنانا ہے، وہ تمہاری ذمہ داری ہے. لیکن دین، شریعت، عبادت، طریقت یہ اللہ اور اس کے رسول سے ہی ملے گی. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فرمایا کہ دیکھو جانوروں میں وضاحت کر دی گئی
کہ کون کون سے جانور تمہارے لیے حرام ہیں۔ ہاں ایک گنجائش اور ہے کہ اگر کوئی بھوک میں بہت مجبور ہو جائے، فمن اضطر، تو بہت مجبور ہو گیا، فی مخمصۃ، بھوک میں، فقر و فاقے میں مرا جا رہا ہے، اس کو بچنے کی کوئی امید نہیں، تو ایسے موقع پہ غیر متجانف لاسم، گناہ کی طرف مائل ہوئے بغیر جان بچانے کے لیے اگر کوئی مردار کھا لے، غیر حلال کھا لے، تو یاد رکھو فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ ایسے معاملے کو بخشنے والا، بڑا مہربان اور بہت ہی مغفرت کرنے والا، معاف فرمانے والا ہے۔ اس سے بہت سے اہل اللہ نے ایک بات نکالی، وہ یہ ہے کہ ارشاد فرمائیں کہ دیکھو یہ جو مردار وغیرہ حلال ہو جاتا ہے مجبوری میں شدید، جب انسان یہ دیکھے کہ اب میں نہیں بچ سکتا، ایسی صورت میں جو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تو اس کو حلال طیب سمجھو، یہ نہیں ہے، مجبوری کا ایک علاج سمجھو۔ اسی لیے بہت سے بزرگوں نے لکھا اگر کوئی حرام چیز کھانے سے احتیاط برتتے ہوئے بھوک سے مر جائے تو شہادت کی موت ہے۔ حلال پہ اکتفا کیا، اس نے ناپاک چیز سے اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کی، لیکن کسی نے کھا لیا گناہ گار نہیں، کسی نے کھا لیا اپنی جان بچانے کے لیے تو اللہ نے نرمی دی، اس پر بھی سے اس نے پیدا اٹھایا، لیکن کہا کہ وہ بڑے عظیمت والے ہوتے ہیں جو اپنی جان بچانے کے لیے بھی حرام چیز کا استعمال نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا، دیکھیے کہ وہ چیز تمہارے لیے حلال کر دی گئی، کہیں نہیں۔ قرآن پاک میں قریب 5 مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، ہر جگہ یہ فرمایا فإن اللہ غفور، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، تمہاری غلطی کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ رحیم ہے، مہربان ہے، زیادہ کھا لو بچا لو جان، تم کو جان اتنی محبوب ہے، کر لو ایک بار گناہ، ہم معاف کر دیں گے۔ آگے صحابہ نے پوچھا کہ جب حالت احرام میں شکار کا مسئلہ، کہ اللہ کے رسول ہم جو شکار کرتے ہیں اس وقت بندوقیں وغیرہ نہیں تھی نا، تو 2 اربوں میں چیزیں رائج تھی، آج تک رائج ہے۔ ایک شکاری کتے پالا کرتے تھے اور باز جو بڑے پرندے ہوتے ہیں نا، وہ باز پالا کرتے تھے اور ان کو ٹرین کرتے تھے شکار کے لیے۔ صحرا کی زندگی تھی، لازمی بات ہے، بڑے سفر نہیں تھے، جیپ لے کے بھاگیں گے، پکڑیں گے جانور کو، گن نہیں، رائفل لے کے نشانہ لگا کے مار دیں گے، اور آپ جانتے ہیں جانور کتنے تیز بھاگتے ہیں۔ لہذا ان کے پاس یہ 2 چیزیں تھیں۔ انہوں نے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یسألونک ماذا احل لهم، کہ شکار کی صورت میں کس طرح چیز ہمارے لیے حلال ہوگی۔ اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں کر یہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہوگی، تو اے نبی آپ یہ کہیے کہ قل احل لکم الطیبات، 5 چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی، اور وہ بھی شکاری جانور، وما علمتم من الجوارح، جارحہ حملہ کرنے والا، اٹیک کرنے والا، اور ہر وہ اٹیک کرنے والا جانور مکلبین، چاہے وہ کتوں کی شکل میں ہو، تعلمونہن، ان کو تم نے تربیت دے رکھی ہو، یا پرندوں کی شکل میں ہو ان کو تم نے تربیت دے رکھی ہو۔ تربیت دینا شرط ہے، بس کتا ہے پکڑ لیا تو جائز نہیں ہوگا، شکار کے لیے اس کو ٹرین کیا جائے۔ آگے آ رہا ہے مما علمکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو تم کو تربیت دینے کا سلیقہ سکھایا وہ بھی اللہ کا احسان ہے، اور تم نے ان کو تربیت دی۔ اور پہلی شرط یہ کہ وہ جانوروں کو، چاہے پرندے ہوں، پرندوں میں بعض ہی کا ایک استعمال ہوتا ہے اور دوسرے پرندوں کا استعمال نہیں ہوتا، یا وہ پھر شکاری کتے ہوں، دونوں کے سلسلے میں شرط ہے کہ ان کو شکار کرنے کی تربیت دی گئی ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، دوسری شرط یہ ہے کہ تم وہی کھا سکتے ہو جس کو یہ جانور تمہارے لیے پکڑ کر رکھے، خود اگر کھانا شروع کر دیے تو حرام، تربیت باقی سے نا، اسی لیے تو خود کھا رہا ہے، تو فرمایا مما امسکنا علیکم، تمہارے لیے روک کر رکھے ہو، کہ وہ پکڑا ہوا ہے خرگوش کو تم دوڑ کے جاؤ ذبح کر لو، پکڑا ہوا ہے ہرا کو تم دوڑ کے جاؤ اس کو ذبح کر لو، تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، پھر اس پر تم اللہ کا ذکر کر لو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دو، وہ پکڑا ہوا ہے تمہارے لیے
تم پہنچ گئے، اللہ کا ذکر کیا، اگرچہ کہ زخمی ہو گیا، اگرچہ کہ بے ہوش ہو گیا، لیکن وہ تمہارے لیے حلال ہے، کتا پکڑا ہوا ہے لیکن ہے تمہارے لیے حلال، کیونکہ اس کے اندر جانے اور تم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کر رہے ہو۔ واتقوا اللہ، پھر وہی تقوی اختیار کرو، بغیر تقوی کی گاڑی نہیں چلنے والی۔ اور یاد رکھو ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو، وہ بہت جلد حساب کتاب نمٹا دیتا ہے، بہت دیر نہیں ہوتی ہے، دنیا ہی میں بتا دیتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے بستروں کا سڑا دیا، تڑپ گئے تو ان کا پرسان حال نہیں تھا، جسم میں کیڑے لگ گئے، بدبو آتی تھی۔ اور آپ کو اگر دیکھنا ہو تو جائیے امریکہ، اور جتنے سابقہ پریزیڈنٹ ہیں ان کے پاس جا کے ان کے بدن سے نکلنے والی بدبو سوکھی ان کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ صرف لمبی زندگی نعمت نہیں ہوگی، یاد رکھیے، سلامتی والی زندگی، عافیت والی زندگی، خوشحالی کی زندگی، بال بچوں کے ساتھ زندگی، یہ زندگی ہوتی ہے، اس سے بہتر تو بہت ہے، لیکن وہ ایسا کرے پراپر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ٹھیک ہے، ایک پینشن ہے، گھر ہے، لیکن اس کے بعد سڑن ان کے جسم میں، آپ کوئی ان کی خدمت کرنے تیار نہیں، بال بچے ان کے ساتھ نہیں، اکیلے پڑے ہوئے۔ فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کتاب نمٹا دیتا ہے۔ اليوم احل لکم الطیبات، اللہ تعالیٰ نے ہر پاک چیز تمہارے لیے حلال کر دی ہے، اور جو چیزیں ناپاک ہیں وہ تمہارے لیے حرام سمجھ لو، یہ ہے اسلام کا بنیادی نقطہ نظر۔ لہذا اگرچہ کہ گدھا مویشی میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو طیبات پہ نہیں رکھا ہے، اسی لیے اب بحث کرنے کی تم کو ضرورت نہیں، وہ تمہارے لیے حلال نہیں، تفصیل اور آپ جان سکتے ہیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور یاد رکھو تم کھانے پینے کی چیزوں میں وسعت سے کام لے سکتے ہو، اہل کتاب کا کھانا پینا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارے کھانے کی چیزیں ان کے لیے حلال ہے، وہ استعمال کر سکتے ہو۔ ایک تو میں نے عرض کیا نا کہ ویج چیزیں ہیں تو لازمی ہوا تو اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں، لیکن ہمارے ملک میں نہیں، ہمارے ملک میں کبھی کبھی گوموتر وغیرہ چھڑکا دیتے ہیں، بہت فکر کر کے جانا چاہیے۔ لیکن اہل کتاب کی ہوٹلیں ہیں اور اس میں ویجیٹیبلز ہیں، دالیں ہیں، کوئی حرج نہیں، تو استعمال کر سکتے ہو۔ گوشت ہے تو شرط ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر انہوں نے ذبح کیا ہو، اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ تمہارے لیے حلال نہیں رہ جاتی ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اچھا مشرک چاہے ذبح کرے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، حلال نہیں ہوتا، یاد مشرک کے ساتھ یہ خاص معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی کہ کوئی مشرک ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر رہا ہے تب بھی حلال نہیں ہوگا، ایمان بھی شرط ہے ذبح کرنے والے کے لیے۔ ہاں اگر سچے اہل کتاب ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے پابند سمجھتے ہیں، وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دے تب بھی حلال ہو جاتا ہے، مشرک کو یہ اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اگر اسلامی معاملے کا تو جیسے مومن خواتین سے نکاح جائز ہے، ایسے ہی اہل کتاب خواتین سے بھی نکاح جائز ہے۔ عرض کر دیا میں شروع میں، مسلم مملکت ہو، نکاح آیتیں نازل ہوئی مدینہ منورہ میں، امریکہ میں نہیں، چائنا میں نہیں، جا کے تم اہل کتاب اور شادی کر لے، نہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ وہ اہل کتاب ہے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو اہل کتاب ڈکلیئر ہی نہیں کرتے، نمبر ایک، پہلی بات۔ کسی کوئی شخص ہے تو مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا لیکن کہتا میں مسلم نہیں ہوئے تو زبردستی ہم اس کو مسلم قرار دیں گے، نہیں قرار دیں گے۔ ایسے ہی ہے یہ سارے اہل کتاب جو اب اس وقت ہے، وہ اپنے آپ کو اہل کتاب نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہو گیا وہ سب پرانی چیزیں ہیں، دین یہی ہے کھاؤ پیو زندگی گزارو مر جاؤ، نہ عبادت ہے نہ شریعت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اسلامی مملکت ہو تو لازمی بات ہے آپ کو وہ خاندان وہ کنبہ تبدیلی مذہب پہ مجبور نہیں کرے گا، لیکن غیر اسلامی مملکت میں وہاں پہ غالب آ جائیں گے اور بچوں کو تو کافر بنا کر رہیں گے۔ لہذا فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، نمبر ایک مہر دینا، اگر تم نے مہر ادا کر دیا ہو۔ نمبر دو محسنین غیر مسافحین، پاکی کے ساتھ نکاح کیا گیا ہو، مسافحین ولا متخذی اخدان، دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وقت بہت ہو رہا ہے،
خاصی تفصیل کی یہ باتیں محتاج ہے. مصافحین مختصر ترجمہ بے حیائی کرتے ہوئے نہیں، موجودہ کلچر ہو گیا. ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی، اگر آپ مجھے اجازت دیں بالکل لیٹسٹ معاملے میں ترجمہ کروں تو اور نہ ہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنا کر ہو، جو موجودہ دور میں وبا پر مسلط کر دی گئی. وہ دیکھیے 3 طریقے ہیں انسان کی زندگی بسر کرنے کے. ایک تو شریفانہ طریقے سے نکاح کرے، شادی کرے، اپنے خاندان کا جز بنا کر زندگی بسر کرے، جس کو اسلام نے والی قرار دیا. اور دوسرا ہے کہ بے حیائی کے اڈے ہوں، پیمنٹ کرے، پیمنٹ کرنے کے بعد اپنی بھوک بجھانے کی کوشش کرے، جو اشد حرام ہے. ارشاد فرمایا غیر مصافحین، بے حیائی کرتے ہوئے نہیں، زنا کرتے ہوئے نہیں، ناپاکی کرتے ہوئے زندگی بسر نہ کرو. اور نمبر 2 پیمنٹ تو نہیں ہے لیکن دوستی ہے. ولا متخذی اخدان، آشنائی کر لی، دوستی کر لی. میں نے ابھی ترجمہ قصدن کر دیا تاکہ ذہنوں پر زور لگے کہ اتنا گندا کلچر ہو گیا، اتنا کلچر گندا ہو گیا ہے کہ قریب قریب شادی کا ہم پلہ کر دیا ان لوگوں نے. آپ پوچھیے کسی نوجوان سے تم سنگل ہو تو وہ اگر یہ کہے نہیں تو اس کے معنی یہ نہیں وہ شادی شدہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی لڑکی اس کے ساتھ ہے. بھول لیجیے کیا ہو. ہم لوگوں میں سے نہیں ہو جو اللہ والے ہوتے ہیں مسجد اور مسجد سے خانقاہ اور مدرسہ. اتفاقاً میں بھی طوفان کے نظر ہوں اور میں ساحل سے کھڑے ہو کے طوفان کا نظارہ بھی کر رہا ہوں، بلکہ میں اسی کشتی میں سوار ہوں جس میں مسلم سوسائٹی سوار. میری بھی نیا ڈگمگاتی ہے اور مجھے بھی سمندروں کے طوفان سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں اتفاقاً مدرسوں سے فارغ ہونے کے بعد پڑھایا تو نظام کالج میں، نیو سائنس کالج میں، ابھی میں جو یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، بڑی اپ ٹو ڈیٹ یونیورسٹی، مصیبت ہو گئی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو جو زندگی لاد دی گئی ہے وہ حرام کی زندگی ہے. سنگل نہیں جینا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی آشنا رکھتے ہیں، لڑکیاں بھی رکھتی ہیں، لڑکوں کو بھی یہ مجبوری ہے اپنی نئی نسل کی خبر لیجیے، اسلام کے سانچے میں ڈھالیے، پاکیزگی کی تعلیم دیجیے، حیا کی تعلیم دیجیے، اور گھر سے نکل کر بڑے شریفانہ طریقے سے اپنی کالج اپنے دفتر پہنچ جاتے ہیں. اتنے پہ اکتفا نہ کیجیے، تحقیق کریے، معلوم کیجیے وہاں پہنچنے کے بعد بھی مسلمان کے نہیں ہے. بہت حالات خراب ہو گئے ہیں. اور پھر اس کے سالوں سال گزارنے کے بعد معلوم ہوا مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی، مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکا، تباہی ہے، بربادی ہے، سوسائٹی برباد ہو رہی ہے. اور ہمارے پیروں کو سوچ رہی ہے کہ یہ مستحب ہے، یہ کرو، یہ مہینے میں وہ کرو، یہ مہینے میں یہ کرو. اسی پہ پوری تان ٹوٹ رہی ہے، تو کافر میں کافر، نئی نسل ہاتھ سے جا رہی ہے. اصلاح کی فکر کیجیے، ان کے لیے کیمپس رکھیے چھٹیوں میں، ان کو اسلام کے اوپر ڈھالنے کی کوشش کیجیے، محنت کیجیے، تقویٰ پیدا کیجیے. ہر ماں باپ کی، ہر بڑے کی ذمہ داری ہے. ولا متخذی اخدان، آشنائیوں کے ذریعے سے زندگی نہ بسر کرو، بے حیائیوں کے ساتھ زندگی بسر نہ کرو. یاد رکھو اگر یہ بے حیائی کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہے، آشنائیاں ہو رہی ہیں، تو وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، ایمان کے بعد یہ کفر کر رہا ہے، ایمان کے بعد کفر کر رہا ہے. نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی زانی وهو مؤمن، مومن کبھی زنا کر ہی نہیں سکتا، زنا کے وقت ایمان نکل جاتا ہے، فرمایا نکل جاتا ہے اس کے اندر سے، مر گیا اس حالت میں تو کافر مرتا ہے. یہ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، ایمان کے بعد جو کفر کر رہا ہے فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اگر وہ نماز پہ پڑھ رہا ہے تو حکارت جا رہی ہے، برباد ہو رہی ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں بہت کھاتے میں رہے گا. دنیا تو گزر جائے گی، آخرت میں بہت کھاتے میں رہے گا. لہذا ایک باندھ بنانے کی ضرورت ہے کہ یہاں تک جواز ہے، یہاں تک تو جا سکتے، اس کو کراس نہ کرو. یہ ناجائز چیزیں سمجھائیے، غفلت میں نہ رہے، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ان کی تربیت کی جائے اور سختی کی جائے. گھر کا ماحول کو دیا جائے جس کی وجہ سے ایمان کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو، قرآن کی محبت ہو، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت ہو. یہ محبت پیدا ہوگی، دینداری پیدا ہوگی
صراط مستقیم پر انسان کامیاب رہے گا نمازوں کے ذریعے سے. لہذا آگے اللہ تعالیٰ نے نماز کی تمہید کا تذکرہ فرمایا. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.